وقت کو دھکیلنے کے لیے انسان خود کو بڑے دھوکے دیتا ہے۔ زبانوں اور کانوں کو ویران کر دینے والا جھوٹ بھی سچ مان لیتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں تھکے ہوئے تہذیب یافتہ انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم وحشی ہیں۔ شیطان بن جانے کے بعد انسان بننے کے لیے کبھی کبھار بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار واپس انسان بننے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی ہمیں دوست سمجھ کر اپنا پوشیدہ چہرہ دکھاتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلیت اور ان کے چھپے چہرے دکھاتا ہے، تب اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو توقعات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس برے بھلے کی تمیز کروانے والی ہستیاں موجود ہیں۔ تربیت کا اصول پہلے گھر پر ہی لاگو کیا جاتا ہے۔ جو لوگ نصیحت سن ہی نہیں سکتے، ان کی بربادی کا سفر بڑی تیزی سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ بندے کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن، لڑکپن یا جوانی میں کچھ ایسا کیا تھا کہ جو غلط تھا اور روکنے والے تھے، مگر میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج جب اپنے سے چھوٹوں کو کچھ غلط کرتا دیکھتے ہیں تو اپنی کوشش کر کے منع کرتے ہیں، اور اس منع کرنے کے وقت اپنے والدین اور بڑے بہت یاد آتے ہیں کہ جن کی ہم اس وقت ذرا نہیں سنتے تھے۔ آج سوچتے ہیں کہ کاش وہ بڑے ہوتے اور ان کی ہر بات پر ہم جی جی کرتے۔ واقعی بندہ وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنا ایک بڑا کام ہے۔ اکثر جب چیزیں سمٹ نہیں پاتی تو بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ کا کچھ کر لیتا ہے۔ سلیقے سے چیزیں رکھنے والا خود بھی پریشان نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی نہیں کرتا۔ انسانی رشتے بھی کبھی کبھی بکھر سے جاتے ہیں۔ جو انہیں حکمت و دانائی سے سمیٹنے کا کام جانتے تھے، وہ بزرگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ رشتوں کو بکھرنے نہ دینا بہت بڑا کام ہے۔ کاش ہم بھی یہ حکمت و دانائی کے کام سیکھ لیں۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گیا، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ رب کی چاہت ہیں، اس کی چاہت کو پہچانیں کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ آپ کے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر آپ کے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچانیں۔ اپنی زندگی کو ناامیدی، مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں۔ خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو یہ فتح ہوگی۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں کی صورت میں فیکون ہے اور ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہم میں دھڑک رہا ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی،
ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں۔ زندگی میں مشکلوں کو موت مایوسی سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھیلنا اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اکثر لوگوں کے برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنقید سے خائف اور تعریف کے رسیا ہوتے ہیں۔ ان کی ہر کوشش و کاوش کا مقصد لوگوں کی خوشنودی حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی مدح سرائی سے محفوظ اور تنقید سے محفوظ رہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک مہلک بیماری ہے جس کا علاج از حد ضروری ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ میرے پاس کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں، یہ اسمارٹ فون نہیں ہے، یہ والی گاڑی بھی نہیں ہے، ایسا گھر بھی نہیں ہے۔ مجھے کروڑوں لوگ نہ پہچانتے ہیں نہ جانتا ہے، مجھے صرف اللہ پہچانتا اور جانتا ہے۔ کیا تمہیں بھی اللہ جانتا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیں، جانے دیں، بدلے کی آگ میں نہ جلیں۔ یہ آگ آپ کے دل کے سبزے کو جلا رہی ہے، یہ آگ آپ کے دل کی زمین کو دہکا رہی ہے۔ جو آپ سے آگے نکل گیا ہے اس سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ اس رب کی طرف دیکھیں جو جلد ہی آپ کو بھی آگے لے جانے والا ہے۔ پیچھے وہ نہیں رہ جاتے جو کچھ حاصل نہیں کر پاتے، پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جو سب پا کر یا کچھ نہ پا کر بھی اللہ کی محبت نہیں حاصل کر پاتے۔ آپ بالکل بھی خالی ہاتھ رہ جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا ظرف بہت بلند ہے۔ وہ مانگنے والوں کو دینا جانتا ہے، کیونکہ وہ مانگے بغیر ہی بہت کچھ دے چکا ہے۔ کچھ لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں، انہیں میں، میرا، میرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، چاہے وہ اس خود غرضی میں رہ کر دوسروں کی ذات کی دھجیاں کیوں نہ اڑا دیں۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا سفر میں سے مجھ تک کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پہ اپنے الفاظ، جذبات، محبت، خلوص ضائع کر کے اپنی توہین نہ کروائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔